تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ نے یہ بھی معاملہ حل کر دیا کہ بھائی کیسے پہچانے جائیں گے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جتنی عبادت ہو جائے کم ہے، جتنی اللہ کے دربار کے اندر دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں. رمضان کے مہینے ہی دعا کے ہیں. قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. قرآن کے اندر چند آیتیں ایسی آ رہی ہیں جو انسان ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی، تو یہ دعائیں بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. پھر وہ ذکر افکار کرنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے. کیا کہ روزے دار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کاروبار کرنا، یہ سارا کا سارا سب عمل عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے. سب قلم چل رہی ہے کہ بس عبادت میں لکھتے رہو. اللہ غفور الرحیم ہے. جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت ساتوں آسمان کو چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ کے، پہلے عرش پہ آ کے اپنا پورا دربار لگا دیتے ہیں. پہلے آسمان پہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے. اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا. اب اللہ پہلے رمضان پہلے آسمان پہ ہے، تو جب پہلے آسمان پہ تو فرشتے ندا لگا رہے ہیں. کوئی روزی مانگنے والا ہے، کوئی صحت مانگنے والا ہے، کوئی عمر یعنی کہ فرشتوں کی ندائیں مستقل آوازیں چل رہی ہیں. اب جو لوگ اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کو پورا فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور پھر روزے کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے. اب روزہ کیسے حفاظت کریں گے؟ کہ روزے کے اندر فاش کوئی گفتگو نہیں کریں گے، نہ گالم کریں گے، نہ گلوچ کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے. اگر ہم نے گالم گلوچ کری، غیبت کری اور چغلی کری، یہ سمجھو فاش گفتگو کری، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں اس کے لیے پتہ ہے کیا حکم ہے؟ اس کا ایسا کر دو اس بندے کے لیے جیسے پورے دن کا اس نے فاقہ کیا. کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا اس کا کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا. اجر اس کا لکھا جائے گا کہ جو روزے کے اندر صبر کرتا ہے، جو روزے کے اندر برداشت کرتا ہے، جو روزے کے اندر گالم گلوچ نہیں کرتا، فحش گفتگو نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ اس کے دربار کے اندر اپنے دربار میں اس کا روزہ قبول فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستو، روزے کی اہمیت یہ ہے. اب کیا روزہ رکھ بھی رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے دربار پہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. ہمیں اپنے روزے کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہو اور تمہارا روزہ ہو تو اس سے سیدھا یہ بات کہہ دو کہ دیکھو بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ سے فالتو گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ بس اس سے یہ کہہ دو، وہ خاموش ہو جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو ہی یہی چاہیے. رمضان کے اندر اکثریت سے عصر کے بعد اتنے جھگڑے دنگے فساد ہوتے ہیں، علمان بھی لفیظ، چاہے وہ بائکوں کے اوپر رستے میں ہو، چاہے روڈ پہ ہو، علمان بھی لفیظ. روزہ کھلنے والا ہے، اس سے پہلے ہی روزہ لوگ اپنا خراب کر لیتے ہیں. اپنا تو روزہ ہو گیا خراب، دوسرے کا بھی برباد کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستو، جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ تو 12 مہینے جیسے ہی ہے. رمضان کا لوگ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کبھی اس کی عظمت کسی نے آج تک نہیں کری. رمضان کی عظمت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ انسان ادب کرتا ہے. ابھی میں آیا، لوگوں نے میرا ادب کرا، کھڑے ہو گئے، یہ ادب ہے. عظمت انسان کے دل سے ہوتی ہے. جس نے دل سے رمضان کی احترام کیا، ادب کیا، یہ سمجھو وہ عظمت میں شامل ہو کے وہ کامیاب ہو گیا. ہم آپ صرف احترام کر رہے ہیں. اب تو علمان بالاسپید احترام ختم ہو چکا ہے رمضان کے اندر. یہ 1445 ہجری لوگ سر عام رمضان کے دنوں کے اندر، دن میں آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں. سب لوگوں نے احترام ختم کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں عزت نہیں ہے. آج پورے مسلمان جو دنیا کے اندر بالکل گری ہوئی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم اسی وجہ سے گر چکے ہیں.